اس بندے نے بات شروع کی تو علی والا ایک بھائی ہے ہمارے، اس نے اپنے ماموں کا نام لیا تو علی والا نے کہا جی فلاں جگہ پر وہ رہتے تھے، ان کی بات آپ کر رہے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ ان کی جان پہچان بھی اس طرح نکل آئی۔ اس بندے نے ایک بات پیش کی کہ میں نے جماعت چھوڑی ہے 2021 میں، اور مرزئی ارد گرد ہو گئے اس کے، ہاں بھائی کیا تم نے ریسرچ کیا، کیا تیری ہے بات، کون سی فیکٹس ہیں جن پر تو نے کیا ہے، تو یا تو عیسیٰ کو مانتا ہے، فاتح عیسیٰ کو مانتا ہے، تو کیا مانتا ہے؟ اس نے کہا جی کہ ہم تو لوگوں کو گمانے کے لیے یا تو وفات عیسیٰ پر چلے جاتے ہیں، مگر یہ میرے لیے ایشو نہیں ہے، میرے لیے ایشو اور ہے۔ ایک وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا سدھو جٹ نام کا آئی ڈی کا، اس نے کہا ہاں بھائی بتا مجھے، شاید وہ خود جرمنی سے، مجھے اس کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ کہاں پر ہے تو جرمنی سے۔ وہ اپنے نام کا، اس نے شہر کا نام بتایا تو اس نے کہا دیکھو یہ اس نام کا شہر ہی نہیں ہے ادھر، اس نے سپیلنگ کر کے بتایا۔ اس نے کہا بھائی دیکھ لو میری یہ آئی ڈی ہے، میرے آبا و اجداد سارے جماعت میں ہیں، میں سارے جماعت کے نظام کو جانتا ہوں۔ یہ اس نے سپیلنگ برحال کر کے اپنے شہر کے بتایا تو وہ پھر وہ مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ جرمنی سے ہے اور اسی شہر سے ہے۔ پر ایک پوائنٹ اس نے رکھا، وہ یہ کہ اس نے کہا جی جو میرا اختلاف ہے یا جو اس بات کو میں نہیں مانتا وہ یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اس نے کہا جی دیکھیں میرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ بناتی ہے۔ تو جس وقت اور میرے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کا یہ ایمان ہے، یہ جماعت کے لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے جس وقت اپنے ایک مربی سے بات کی کہ جی میں نہیں مانتا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، میں مانتا ہوں کہ خلیفہ تو کمیٹی بناتی ہے۔ مربی نے مجھے کہا اگر تو یہ مانتا ہے تو پھر تو ایسا کر کہ تو جماعت چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسے چیلنج کیا باقی جتنے مرزائی ادھر بیٹھے تھے، ایک وہ احمد زرون صاحب تھے جو انٹرویو کر رہے تھے اس کا، وہ سدھو جٹ بیٹھا تھا ادھر، یہ دو نام تو مجھے پکے یاد ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا بھائی وہ علی والا بیٹھا ہوا تھا، اچھا کچھ دیر کے لیے طاہر امجد بھی آیا ادھر، اور باقی اور کون تھا ادھر، کشمیری تھا۔ تو جماعت میں سے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ دیکھیں اتنا پڑھا لکھا بندہ تحقیق کر کے لٹریچر پڑھنے کے بعد اس نے جماعت چھوڑ دی، اور ینگ سا بندہ تھا، کوئی اتنی ایجڈ بھی نہیں تھا، وہ کوئی 30s میں ہوگا میرے خیال میں، اور بڑے اچھا لہجہ اس کا، بڑی اچھی گفتگو تھی اس کی۔ تو بات یہ ہے کرنے کا مقصد عابد صاحب کہ جو لوگ اب تحقیق کر رہے ہیں، جماعت کے عقائد جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کا ایگزامینیشن کر رہے ہیں، کریٹیکل ایگزامینیشن، وہ تو زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں سکتے جماعت میں۔ کیوں؟ جماعت کی کوئی بھی بلیف جو ہے وہ تو اس میں تو آپ ہولڈ ہی نہیں کر سکتے اس بلیف کو زیادہ دیر۔ ایک ایک بات پر کتنے کتنے موقف ہیں ان لوگوں کے، ہم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں اس پر دیکھیں کتنے موقف ہیں ان کے۔ ہر بندے نے اپنا مطلب ڈھولکی بجانا شروع کر دیتا ہے، مسیح موعود، پتہ نہیں ذلی بروزی، امتی،
غیر حقیقی، ناقص. یہ اچھا، میں تو یہ موسیٰ صاحب اپنے بھائی ہیں؟ کون ہے جی موسیٰ صاحب؟ جی 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 میں اپنے بھائی، اچھا ٹھیک اپنے ٹھیک ہے. جی جی میں آپ بڑے اچھے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو تفتیش کر رہے ہیں اس بارے ہاں میں. موسیٰ صاحب میں آپ کو پہچان لیا. اب سوری، یہ جی جی موسیٰ یہ تھینک یو. سب کافی لوگوں کی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا جی جی نہیں. اب جی آپ کا آواز میں نے پہچان لی ہے جی، بہت شکریہ. جی جی آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی اس نہیں نہیں بارے نہیں، میں بڑے کچھ اچھے ٹائم پر آپ بتانا آئے ہیں. چاہوں گا. میرے خیال میں یہاں سے آپ اگر بات کو پک کر لیں تو ایک منٹ. شنشاہ صاحب ہیں یہ ان دنوں یہ بھی بڑے فارم میں ہیں، یہ بھی ایسے حوالے لے کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پرائیویٹ میں عامر بھائی سے حوالے لے کر وہاں پر لے جاتے ہیں، یا اگر خود یہ لے کر پڑھتے ہیں ادھر، تو میرا خیال میں انہوں نے بھی کافی مرضیوں کو وقت ڈالا ہوا ہے. جی موسیٰ صاحب. جی جی میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس کلٹ میں 40 ایئرز رہا ہوں، میں اس کی بڑی اچھے طریقے سے اسٹڈی کر رہا ہوں. کم لوگوں کو پتہ ہے یہ ایک جو اسلامی جو خلیفہ ہوا، امیر المومنین ہوا، ایسے الفاظ جو ہیں یہ منافقانہ طور پر استعمال کرتے ہیں. ٹرو اسلام. حالانکہ جو قادیانی، احمدی، مرزئی ہیں، ان کو خود کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے میننگ کیا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہ مرزا مسرور ہے، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین. کسی بھی میں نے کافی ان کے مربیوں سے، کافی لوگوں سے کویسچن کیا کہ مجھے اس کا، آپ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کے مجھے میننگ بتاؤ کیا ہے. آپ نے اتنا بڑا اس کو لقب دے دیا. یہ اسمبلی میں بات بھی ہوئی تھی، مرزا ناصر جی پر بھی سوال ہوا تھا. آپ دیکھیں امیر المومنین جو ہے، امیر کا لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان فوجی کمانڈروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا سب سے پہلے. اس کے بعد یہ جو امیر المومنین لفظ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر یہ استعمال ہوا، کیونکہ ان کے انڈر فوجی جرنیل، فوجی کمانڈر، وہ گورنروں کی تقرری کرتے تھے. ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، گورنمنٹ تھی جس کو وہ کنٹرول کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے اگر آپ ادھر آ جائیں، پاکستان، افغانستان، انڈیا، یہ لفظ استعمال کیا افغان حکمران محمد خان نے 1836 میں. اس نے سکھ سلطنت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، تو اس نے یہ لفظ امیر کا اس نے بھی استعمال کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قادیانی ہے، یہ ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو منافقانہ الفاظ ہے، جو ایک منافق استعمال کرتا ہے، جھوٹ جس کی حقیقت میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو بندہ مرزا مسرور ہے، اس کے لیے یہ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ پروو ہی نہیں کر سکتے. اب آپ خلیفہ کی بات کر رہے ہیں. خلیفہ جو کہ ایک خلیفہ جو ہوتا ہے، اس کا جو وہ تصور ہے ایک تاریخی طور پر، وہ حکومت سے منسلک ہوتا ہے. حکومت ایک گورنمنٹ سے منسلک ہوتا ہے، جو کہ وہ اسلامی حکومت کی سیاسی مذہبی رہنمائی کی نمائندگی کرتا ہے. تو جو خلیفہ کی جو سیاسی، روحانی، تمام جو اس کی پھیلی ہوئی جو سلطنت ہوتی ہے، اس پہ اس کا اختیار ہوتا ہے. یہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ اس کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک منافقانہ لفظ ہے. پھر کہتے ہیں جی، جو آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں جی خلیفہ اللہ بناتا ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں قادیانی تھا، 10 سال میں میرے کان میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ جو خلیفہ ہے جی اللہ بناتا ہے. یہ سب قادیانی کو یہ بات کہتے ہیں. یہ ان کا ایمان کا حصہ ہے جی، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. حالانکہ یہ بات بھی ان کی جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ 7 آیات 26 اور پھر سورہ البقرہ آیات 30 دو دفعہ خلیفہ کا ذکر کیا ہے.
ایک دفعہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا ہے، وہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ نبی بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ البقرہ میں یا 30 میں، وہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں سے کسی ایسے جانشین کو جگہ دیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 دفعہ ہی خلیفہ بنایا، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ باقی جو بھی ہے یہ ان کا ایک منافقانہ ایک طرز عمل ہے جو کہ گمراہ کرتے ہیں قادیانیوں کو، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ اگر اجازت ہو تھوڑی بات کر سکتا ہوں؟ جی جی کریں، نذیر صاحب سے بات کریں جی، ان سے اجازت لیں۔ اچھا جی، میں وہ ان کی کتاب ہے آخری، جس میں انہوں نے آخری فیصلہ لکھا ہوا ہے مولانا کیا نا ثناء اللہ مسری کے حوالے سے، وہ یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جائے پڑھ لوں؟ کتاب پڑھنی ہے آپ نے، کتاب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا کہا ہے؟ جی راجہ صاحب، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو مہر صاحب، آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ ان کے سگنل ٹھیک نہیں ہے، ان کو دوبارہ لے لیں۔ ایسی کوئی کتاب راجہ صاحب آپ سن رہے ہیں؟ راجہ صاحب، جی جی راجہ صاحب، میں نے آپ کو دیکھا ہے بڑی ماشاءاللہ ایک موضوع پہ 74 کے بڑی کرتے ہیں بات، تو میں آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کی طرف ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، وہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے چودھری ظفر اللہ خان۔ آپ کو پتا ہوگا یہ جو چودھری ظفر اللہ خان ہیں ان قادیانی جماعت میں، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی رہا ہے، اس عہدے پر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے نائب صدر بھی رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ میں بھی ایک مستقل نمائندے کے سے کام کرتے رہے ہیں، پھر یہ اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر بھی رہے ہیں، پہلا فارم منسٹر تھا نا۔ جی 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 اچھا، یہ میں اس لیے سب کچھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک موضوع ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایک چھپا ہوا ہے، اس بندے کے متعلق لوگ بہت کم جانتے ہیں، اس کی جو اوریجنل اس کا جو فیس ہے، پلس یہ جو بندہ ہے یہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ 1928 میں جب مرزا جو بشیر الدین محمود تھا، اس نے اپنے حواریوں کے ساتھ مشرقی وسطی کا ٹور بھی کیا تھا، آپ کو علم ہے اس کے بارے میں؟ جی 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 تو یہ بھی ادھر گیا، یہ مرزا بشیر الدین 1928 میں، اور اس ٹائم میں مشرقی وسطی میں جو برطانوی برتری تھی، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، اس ٹائم برطانویوں کا عروج تھا وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک مشن ہاؤس اور مسجد بھی انہوں نے بنائی 1928 میں۔ تو پھر اگر ڈیپ میں جائیں تو وہاں پہ اس نے جو چودھری ظفر اللہ تھا، اس کی ایک شادی بھی ہوئی تھی، آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے ایک شادی کروائی تھی وہاں پہ؟ نہیں، شادی کا مجھے نہیں علم، مگر میں کروں گا بات، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی جی اس کی 1956 میں اس نے وہاں پہ ایک شادی کی تھی، وہ کی تھی ایک بشرا ربانی، ایک عورت تھی جس کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، اس کا ہسبینڈ بھی موجود تھا،
اس کا ہسبینڈ شاید مجھے اس کا نام یاد آ جائے، وہ شادی شدہ تھی اور اس کو وہ پسند آ گئی تھی، تو اس نے ایک بڑے غلط طریقے سے اور غیر منصفانہ طور پر، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا، وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، نہیں، تو اوپرا میں مرزا بشیر الدین کو بھی یہی لے کر گیا تھا نا پیرس میں۔ جی 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 جی، یہ میں آج کل اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ان کے یہ اسرائیل، مین آف گاڈ۔ جی جی، اسرائیل کو جو انہوں نے جو اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ ان کے پورے ان کی پولیٹکس بڑی، یہ انہی کے کہنے پہ گئے تھے وہاں پہ، یہ جو بڑے اس ٹائم میں جو 1928 میں گئے ہیں نا، تو اچھا میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں، اس کی شادی کی ہو رہی تھی کہ جو بشرا رحمانی کا جو بھائی تھا نا، بھائی یہ کوئی غریب گھرانے سے تھے، تو اس نے اس بھائی کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو لالچ دیا، اور اس نے پھر اس کو شادی کو ختم کروایا، اور اس کے بعد شادی کا ریفرنس کیا ہے؟ نیچے کوئی مرزائی بات کر رہا ہے۔ اس کے ریفرنس، ہاں اس کے ریفرنس ایک اگر آپ 1956 کا اولیم آف کیرو جو نیوز ہے، صفحہ نمبر 32-34، اس میں اس کا پوری یہ تفصیل موجود ہے۔ پھر اگر آپ شام کے جو مفتی اعظم نے جو تھے اس ٹائم میں، ان کا نام تھا شیخ محمد خیر القادری، انہوں نے باقاعدہ پاکستانی سفارت خانے میں اس شادی کے خلاف انہوں نے جا کے باقاعدہ احتجاج کیا تھا اور تحریری طور پر بیان دیا تھا، اور یہ شادی 1 سال پھر رہی تھی، اس لڑکی نے پھر ڈیورس لے لی تھی اس سے، 1 سال میں ڈیورس ہو گئی تھی اس لڑکی کی۔ ٹھیک، یہ جو ظفر اللہ ہے نا بندہ، جی جی، یہ بیسیکلی سی آئی اے کا ایجنٹ تھا۔ Here you go. That's my point. یس، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جی جی دیکھیں عام طور پر جس وقت ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے یہ کیوں کلاسیفائی کر دی گئی تھی، اس میں یہ صرف وجہ 2-3 وجہ بتائی جاتی ہیں، مگر اس کے آگے بھی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ حکومت نے کہا تھا جی کہ دیکھیں جو ایم این ایز ہیں نا، یہ بغیر کسی پریشر کے ڈیبیٹ کریں، بات سنیں، سوال پوچھیں، اور آخر پر ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دیں کہ ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کا ان پر کوئی پریشر نہ ہو، اور بغیر پریشر کے یہ اپنے ایمان پر اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ یہ بتائیے، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس وقت ان کا لٹریچر ادھر کھلا اور شاطمیت سامنے آئی، گالی جو پیغمبروں کو مرزا قادیانی نے دی ہوئی تھیں، یا جس طرح کی باتیں اس نے کی ہوئی تھی حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کے متعلق، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ باتیں اگر اس وقت سامنے پبلش ہو جاتی، اخباروں میں آ جاتی، تو وہاں پر ایک فساد شروع ہو جانے تھے دوبارہ۔ تو اس کے علاوہ جو باتیں تھیں نا، وہ کچھ نیشنل سیکورٹی ایشوز تھے۔ نیشنل سیکورٹی ایشوز میں جو باتیں آتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کو علم ہوگا کہ ایک دور میں ظفر اللہ ہٹاؤ کمپین چلی تھی کہ اس کو فارن منسٹری سے ہٹاؤ۔ 1953 کی بات کر رہے ہیں، اس ٹائم جی جی اس نے اپنا پاور کا استعمال کر کے ہزاروں مسلمانوں کو اس نے شہید کروایا جناب، شہید کروایا تھا، بالکل۔ جی جی، اور جواب میں جو انٹرنلی بتایا گیا تھا لوگوں کو، اس کا جواب پتا کیا تھا کہ ہم اس کو کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ وہ یہ تھا کہ ہماری بریڈ بند ہو جائے گی، ہماری گندم بند ہو جائے گی امریکہ سے۔ ایگزیکٹلی صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ود ریفرنس۔ جی جی،
اور اندر کی کہانی جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے. اور دوسری بات پتہ کیا کی گئی تھی؟ وہ یہ بھی تھی کہ جو بنگلہ دیش بنا تھا وہاں پر مرزئی جنرلوں کا کردار کیا تھا. کبھی کسی اخبار میں آپ نے سنا ہے کہ اس وقت شیخ مجیب الرحمان نے کیا کہا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا these قادیانی generals they will not surrender before their people, they will surrender before the Indian army. کہ یہ جو قادیانی جنرل ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ اپنے لوگوں کے اپنی عوام کے سامنے نہیں ہتھیار ڈالیں گے, یہ انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے. کہ دوسرے لفظوں میں بنگلہ دیش بننے میں بھی مرزئی جو جنرل تھے ان کا ایک کردار بتایا جاتا ہے. یہ دیکھیں 74 میں یہ چیز پارلیمنٹ میں آ گئی. 71 کی تو وہ جنگ تھی. 3 سال بعد وہ کیسے اپنے یہ نیشنل سیکورٹی ایشوز جتنے بھی تھے وہ سامنے لے آتی گورنمنٹ. اور ان کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ نہیں سامنے آ سکتی باتیں کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں. تو انہوں نے اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیا جی کہ آدھا نہیں پورا پاکستان مرزئی ہو جاتا اگر وہ بات سامنے آ جاتی. اپنے خطبے میں مرزا طاہر نے کہا تھا کہ ایک سیاستدان سے کسی رپورٹر نے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ یہ کارروائی ریلیز کیوں نہیں کر دیتے, تو اس نے کہا اگر ہم ریلیز کر دیں تو آدھا پاکستان مرزئی ہو جائے. مرزا طاہر نے کہا آدھا نہیں پورا پاکستان ہو جائے مرزئی. میں آج دن تک ان مرزئیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس سیاستدان کا نام بتا دو کیا تھا, اس کا ریکارڈ بتاؤ کیا ہے, کہاں پر اس نے یہ بات کی ہے. جو مرزا طاہر نے اپنے خطبے میں جھوٹ بولا ہے. یہ ہے ان کا لیول, کتنا یہ مرزیوں کو گمراہ کرتے ہیں عام اپنے جماعت کے لوگ جو ہیں, جو معصوم لوگ ہیں ان کے اندر. میں سمجھتا ہوں جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں, جن کو علم نہیں. ایک ہی موضوع آپ لے لیں کہ یہ مرزا صاحب کو مانتے کیا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ وثوق سے یہ کہہ سکتا کہ ہم کیا مانتے ہیں؟ سب کنفیوز ہیں. سب کنفیوز ہیں, بالکل یہی بات. اچھا اب کنفیوز کے علاوہ اگر ان کا جتنا مرضی بڑا مربی ہو اسے یہ آپ کویشچن کر دیں نا یہ والا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا, اس کی زبان تھتھلا جاتی ہے. سر مرزئیوں کو مرزئی پوچھیں ان کو تو یہ جماعت سے باہر نکال دیتے ہیں, اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں کہ تو غلط سوال پوچھنے لگا ہے, تجھ پر مسلمانوں کا اثر ہو گیا ہے. جی بات آپ ظفر اللہ کی کر رہے تھے. ظفر اللہ کے متعلق پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کی خدمت نہیں کرتا تھا, وہ ان کے عبادت گاہوں کے افتتاح کرتا تھا. اسرائیل کا ایجنٹ تھا جی وہ, بالکل CIA کا. وہ امریکہ اس کو نہیں اٹھانے دیتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو. دیکھیں پاکستان نیا ملک تھا, بنگلہ دیش بن چکا تھا, ایک غربت تھی, خزانے میں پیسہ نہیں تھا. امریکہ کو چھوڑ کر ہم وہ کیا بولتے ہیں آزاد پالیسی نہیں رکھ سکتے تھے اس وقت. جی یہ تو اب پاکستان ہے, اس وقت کا وہ پاکستان تو نہیں تھا نا. دیکھیں ہمارا تو 90,000 بندہ انڈیا کے پاس چلا گیا تھا. ایک ٹکڑا ملک کا جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تھا ہم سے. جی اچھا, جو آپ راجہ صاحب جو آپ پہلی بات کر رہے ہیں نا اس کے رپورٹ لیک نہیں ہوئی کہ آدھا پاکستان مرزئی ہو جاتا, یہ بالکل شائع نہیں کیا گیا. بالکل جھوٹ ہے یہ. اگر میں اپنے باوجدہ سے, کیونکہ میرے باوجدہ نہیں, موسیٰ صاحب آپ نے کب جماعت چھوڑی ہے؟ مجھے بھی 3 سال ہوئے ہیں, لیکن میں اس سٹوری کو بڑے اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں. یہ جو آپ کرتے ہیں یہ اس ٹائم جو میرے پاس انفارمیشن ہے نا, اگر رپورٹ لیک ہو جاتی
रिपोर्ट लीक हो जाती तो मुसलमानों ने कत्लो गारत इन कादियानियों की मुल्क में इतनी को होनी थी बिल्कुल, कि मैंने कोई कहा कादियानी नहीं बचना था। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हकीकत है, क्योंकि फेक नबूवत, फेक खिलाफत, हर चीज ही कलमे में नाम मिर्जा का, तो पूरी मुस्लिम उम्मा देखें, को मिर्जा ताहिर ने भी उस वक्त तक तो ये बात नहीं ना की जिस वक्त वो लंदन ही पहुंच गया। वो तो फरार हुआ है, वो तो उसको तो हाँ, फांसी नहीं पे नहीं, जाना था लंदन उसने। पहुंच कर उसने ये बात की ना, पाकिस्तान के अंदर उसकी जरूरत थी ये बात करता। राजा साहब, उसको पता था कि मैं सीधा फांसी पे जा रहा हूं, मुझे नहीं ये लोग छोड़ेंगे। इन लोगों को हमारा पता चल गया और वो मुल्क से भागा है। ये सच थी, ये हकीकत थी। हम्म। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे हैं जफरुल्लाह खान की, ये इसकी बात कर रहे हैं ना, जाए उसने अंग्रेजों की, उसने कहा कि मैंने ममानत, जहाद, अंग्रेजी तैद के बारे में इस कदर किताबें लिखी हैं कि इश्तिहार शाया किए हैं कि अगर वो रसायल और किताबें इकट्ठी की जाएं तो 50 अलमारियां इसे भर सकती हैं। ये मिर्जा अंग्रेज की अतायत में। बिल्कुल अच्छा, स्टोरी यहां से शुरू हुई है। इसने अंग्रेजों की अतायत तब की, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो था वो 1928 में मिस्र की वस्ता में बरतानवी एजेंटों और इसराइली एजेंटों की ऑफर पे इसने वहां का विजिट किया पूरी अपनी फैमिली के साथ। ये बकायदा अपनी बीवी बच्चों को लेके गया, ये अपनी वाइफों को भी लेके गया, इसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है। वहां पे ये भी मौजूद था, ये क्या नाम है, जुफरुल्लाह भी, ये सब। तो फिर इनको ऑफर की गई है, इन्होंने जाके 1920 पहली मस्जिद इन्होंने बनाई है। ये पहले लोग थे कि तुम इनको, उन्होंने कहा कि आप लोग इधर मस्जिद बनाएं, अपना मिशन हाउस बनाएं, और इन्होंने बनाया। मूसा और साहब, आपसे एक बात पूछनी है। ये जो कहते हैं मस्जिद बनाते हैं, वैसे तादाद कितनी होती है अंदर जुमे के टाइम या फजर के टाइम और असर मगरिब के टाइम? क्या तादाद होती है? आप तो 40 साल रहे भी हैं, बाहर के मुल्कों में भी रहे हैं। देखिए जी, अगर तादाद में मैं सच बताऊं तो मैंने अपनी, मेरे वालिद साहब 85 एज में फौत हुए हैं। पहले मेरे दादा भी थे, वो भी कादियानी थे। हमने किसी को कादियानी होते नहीं देखा। ये पता नहीं तादाद कहाँ से आ जाती। बाकी रहेगी ये जो मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदों में ये होता है कि जुमा होता है इनकी मस्जिदों में, जुमा, ठीक है। तो 5 वक्त की नमाज जो है वो मुश्किल सी होती है, क्योंकि लोग होते ही नहीं है। ये इनका तरीक़ेकार ऐसा है, ये जो मिर्ज़ा फैमिली है, एक्चुअली ये मस्जिदें नहीं, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सिटी था कॉर्नवाल सिटी, ओंटारियो का। वहाँ पे ये इनका तरीके वारदात कैसे है प्रॉपर्टी बनाने का। वहाँ पे तकरीबन इनको पता चल गया कि 7 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या 10 लोग, ये फौरन एक मरबी की ड्यूटी लगा देंगे कि वहाँ पे एक लैंड खरीदी जाए, प्रॉपर्टी खरीदी जाए, मस्जिद बनाई जाए। अब वो जो 8 लोग होते हैं, उनके पास तो इतना वाफर बजट नहीं होता कि वो मस्जिद के को चला सकें या खरीद सकें। तो इनका तरीकेकार ये है, फिर दूसरे जो लोग हैं ना, सबको अनाउंस करेंगे कि यहाँ पे जनाब कादियानी बहुत हो गए हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ पे सेंटर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरों लोगों से माल अगरा के तो वहां पे एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो कि अंडर कारपोरेशन मिर्जा फैमिली के नाम चली जाती है। इन कादियानी मेंबरों का इन मस्जिदों से कोई भी तल्लक नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी ऑफ मिर्जा फैमिली है जी। मुझे एक और बात बात। कर रहे हैं। मैं अगले दिन ना, कुछ 10 दिन की पहले की बात है, कहीं एक जगह गया इधर मैनचेस्टर के अंदर, इनका सबसे बड़ा जो है ना इबादत खाना, वहाँ पर उसके करीब मेरे बेटे का दोस्त था, तो हम गए, वो उम्रा करके आए थे मुबारकबाद देने के लिए। तो हम जब निकले वहाँ से तो इशा की नमाज का वक्त हो रहा था।
तकरीबन हो ही गया था, हमने घर पर आकर नमाज पढ़ी तो इनकी बात गाह के सामने बात वो जगह थी, तो वहां पर 3 गाड़ियां थी टोटल, 3 गाड़ियां थी इशा की नमाज पर। जी जी आप ऐसे ही है। आप किसी मुसलमान मस्जिद के बाहर चले जाएं, इशा के बाहर आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। जुमा के दिन इनकी 10 गाड़ियां 8 गाड़ियां होती हैं टोटल, उस वहां पर खड़ी होती हैं। हमारे जिस इलाके में मस्जिद हो वहां पर वो स्पेशल सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं ट्रैफिक को मूव करने के लिए, जाम हो जाती है ट्रैफिक। 2-2 3-3 दफा जुमा होता है, एक बारी में तो पूरी नहीं हो सकते। 2-2 3-3 बार जुमे की नमाज होती है। जी जी राय साहब, मैं जहाँ पे रहता हूँ GTA टोरंटो एरिया, ये तकरीबन 17-18 सिटीज टूगेदर हैं अल्लाह के कनाडा में फजल हैं से। आप? 41 मस्जिद हैं यहाँ पे, इससे भी ज्यादा है मुसलमानों की। और दो दो शिफ्टें होती हैं जुमे की, और बास मसाजिद में 3 शिफ्टें होती हैं, और बिल्कुल। कहीं पार्किंग नहीं मिलती, पहले जाना पड़ता है। मैं सिटी को छोड़ के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ गया हूँ कि नमाज मस्जिद के पास आ गया हूँ। यकीन करें, मैं अब वो फलस्तीनियों की मस्जिद है, मैं वहां पे जुमे के लिए सेकंड शिफ्ट पे जाता हूँ। पहली शिफ्ट में मुझे वहां पार्किंग मिलती नहीं, इसलिए मैं सेकंड में जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे अमेरिका में भी ऐसे ही है। मैं पहले एक मस्जिद थी, वो भी इस तरह फ़लस्तीनियों की थी, मैं पहले वहाँ जाता था। लेकिन वहाँ जाना तो ठीक है, लेकिन वहाँ से वापसी पर जब जुम्मा ख़त्म होता था, तो मेरे घर जो कि टोटल मेरे ख्याल 2 माइल होगा, 2 ढाई माइल, वहाँ तक आने के लिए 1 घंटा लग जाता था। 2 ढाई माइल, इतनी ट्रैफ़िक हो जाती थी। तो अब एक और मस्जिद मैंने देखी है, वो भी घर के पास ही है। वहाँ से ये है कि ट्रैफ़िक जो सी नहीं होती, तो आप आसानी से निकल आते हैं। तो ये हमें मारते रहते हैं, हमें मस्जिदें बना रहे हैं, हम मदरसे बना रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, वो बंदा भी तो होए ना अंदर। मस्जिद, इनकी जो मस्जिद है वहाँ 5 टाइम बाद जमात नमाज होती ही नहीं है, सिर्फ जुम्मा ही होता है। वो भी जुम्मे में जो खुतबा है वो ये मिर्ज़ा मसरूर का सुनते हैं खुतबा टीवी के ऊपर, तो घर बह के सुन लिया करो। एडी साडा वक्ता करने तो कीड़ी लोड़ है यार, मस्जिदें बना हाँ रहे हैं, बना रहे, हमने कुरान के तर्जमे कर दिए। ਉਹ ਯਾਰ ਐ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਇਹ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਮਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰੰਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੰਕ ਬੰਦਾ ਚੜ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੁਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵਾਹ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਮ ਬਨਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ। बड़ी ठोकी है। और उस पता है कि क्या उस आख्या 100 साल 100 गैर जड़ा है ना लोकल लोकी ये 100 बंदा नहीं कर सके जमात च आन सके। हाँ बिल्कुल नहीं लिया सके। 100 साल 100 बंदा नहीं आन सके। सिर्फ वही आएगा जिसका ज़हनी तवाज़न जिहड़ा है ना वो ठीक नहीं होएगा। 6 ਉਹ बाय 6 नहीं ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। हाँ गल सही है। ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਮਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ना ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਲੀਗੀ ਕੰਮ ਜਮਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਡਿਊਜ਼ਬਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ यार ये दंद क्यों निकाल रहे हो आप, HKB साहब, दांत निकालने की वजह। और देखो हज तो बाद सब तो बड़ा इज्तमा होंदा है उन्हां दा, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਜ ਤੋਂ ਰਾਇਮੰਡ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਿਊਜ਼ਬਰੀ ਕਦੇ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਬਲੀਗੀ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ भी नहीं लिया, ना कोई इश्तिहारबाजी, ना कोई जनाब हम फैल गए हैं, हम जमात हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं, नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगले अल्लाह 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 करते नहीं तो बस चले जाते। मैं जवानी अपनी तबलीगी जमात में गुजारी है ना। हाँ हाँ जी, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये छोटी सी जलसी करके ना, तो कहते हैं कि हमने पूरी मुसलमान अलमा को फतह कर लेना है, लेकिन जो हकीकत है वो तो ये कादियानियों को बताते ही नहीं है। कि मैंने 2024 की स्टडी की थी, 2024 की, जो हज है ना, हज 1.83 मिलियन लोगों ने किया, उम्रा जो किया है 28 मिलियन लोगों ने किया है। ये मैं 24 की बता रहा हूँ। जो मस्जिद अल नबवी है ना, 2024 में 20 डेज रमजान का लोगों ने 20 मिलियन लोगों ने जाके रोजे रखे और विजिट किया वहां पे जाके, 20 मिलियन लोगों ने। और फिर जब अगर आप हजरत अली के जी सितंबर में जी पता चलता था हज का समा है उधर। जी जी, तो हजरत अली के मज़ार पे 20 मिलियन लोग गए हैं 2024 में। हजरत इमाम हुसैन करबला पे जो विजिट किया था वो 21 मिलियन लोगों ने किया था। फिर मैंने इसका टोटल किया तो ये तकरीबन 20 करोड़ लोग बनता है, 20 करोड़। ये अपनी छोटी सी जलसी जो है ना, जो करते हैं, ये अगले 125 साल करते रहे ना, तो कैलकुलेट कर लें तो ये वही बंदे रिपीट होके आते हैं जलसों में। यकीन करें कि वही शक्लें होती हैं इनके जलसे में, 5 साल बाद जाएं, 10 साल बाद जाएं, वही शक्लें होती हैं। गुजरांवाला के लोग, सियालकोट के लोग, शेखपुरे के लोग, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि उनके जो साथ बच्चे होते हैं वो 6-6 साल के होते हैं, 12-12 साल के हो जाते हैं। जलसा अमेरिका की बात मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे थे 10-15 हजार लोग हैं जी जलसा अमेरिका में। वहां पर सबबी चले गए हुसैनी साहब, वो उन्होंने ब्रोड लगाई वापस आकर, तो वहां पर ये कह रहे थे कि जी 10-15 हजार लोग, 10 और 15 हजार के दरमियान लोग शिरकत की है अमेरिका के जलसे में। हुसैनी साहब से किसी ने पूछ लिया, हुसैनी साहब आप भी उधर मौजूद हो, कितने बंदे होंगे उधर? हुसैनी साहब ने कहा 10-15 तो नहीं, पर होंगे 3-4 हजार बंदे। वो उधर है, उनको पता है, सही है, उन्होंने सच बताया यार। हाँ, 3-4 हजार किधर, तो 10-15 हजार किधर, डबल से भी ज्यादा ये बताते हैं तादाद अपनी। कहते ना चोरों ने कपड़े डांगा दे मुल ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਭ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਵੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਲਓ। ਇਹ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ। ਯੰਗ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਬਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।